سی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص اس حالت میں حاضر ہوا کہ وہ حالت نشے میں تھا، نشے کی حالت میں شراب پی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی حالت کو دیکھا نا تو صحابہ سے فرمایا اس کو ذرا مارو، اس کو پیٹو۔ تو بعض صحابہ نے اسے ہاتھ سے مارا، بعض نے اسے جوتیوں سے مارا، بعض کے بعد جو چادر تھی، کپڑا تھا، اس سے اس کو مارا۔ جب وہ پلٹ کے جانے لگا نا، لوٹ رہا تھا، جب اس کو مار پڑ گئی، اب وہ جانے لگا نا، تو انہی میں سے بعد میں سے کسی نے یہ بات کہہ دی، کہا اخزاک اللہ، اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کر دے۔ کسی نے کیا کہہ دیا؟ مارا بھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کر دے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہو، کیا کہا؟ یہ نہ کہو، تم تو اس طرح کہہ کے شیطان کی مدد کر رہے ہو، تم تو یہ بات کہہ کے اس کے خلاف شیطان کی مدد کر رہے ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس کو صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ اس کو رسوا کر دے، ذلیل کر دے۔ اور کچھ لوگوں نے بد دعا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کرنے سے کیا فرما دیا؟ منع فرما دی، یہ نہ کہو۔ اس لیے کہ جب تم بد دعا کرو گے تو شیطان کی مدد کرو گے، جب تم اس کے متعلق بد دعا کرو گے شیطان کی مدد کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے انسان ذلیل رسوا ہو جائے، اسی لیے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، پھر گناہ میں مشغول کر دیتا ہے۔ جب انسان کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، ہنستا ہے، تماشا بنتا ہے اس کا، تو پھر تو انسان ذلیل رسوا ہو گیا۔ تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ذلیل رسوا ہو جائے انسان، تو تم بد دعا دے کر اس کو ذلیل رسوا نہ کرو اور تم اس کے آلہ کار نہ بنو۔ حضور کی رحمت دیکھیے، اگرچہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ کبیرہ کیا، حرام کام کیا، اور وہ کام کیا جو جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یعنی کہ شراب پینا۔ شراب پینا کون سا کام ہے؟ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو، اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، اور فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، تم اس سے بچتے رہنا، لعلکم تفلحون، جو اس سے بچے گا وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھیے، جو شخص شراب پیتا ہے، میرے کریم آقا نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کی پی 40 دن تک اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اب چاہے نمازیں پڑھ لے، چاہے خیرات کر لے، چاہے صدقہ کر لے، اللہ کی بارگاہ مقبول ہی نہیں ہے۔ شراب پینے سے انسان کو کیا حاصل ہوتی ہے؟ بولیے، ذلت، رسوائی۔ اور پہلا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ شراب جو ہے مال کو برباد کر دیتی ہے، مال کو برباد کرتی ہے، ضائع ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ شراب جو ہے تنگ دستی لے کر آتی ہے۔ کیا لے کر آتی ہے؟ تنگ دستی لے کر آتی ہے۔ اور بسا اوقات علماء کرام نے فرمایا اس شرابی کی شراب پینے کی وجہ سے اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے، شرابی کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ کس طرح؟ جب وہ شراب پی کر آئے گا، غصے میں ہوگا، خبر نہیں ہوگی، اور وہ اس کو حالت نشے میں کیا دے دے گا؟ طلاق دے دے گا۔ جب طلاق دی تو اس کی بیوی حرام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حرام ہو گئی۔ سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شراب جو ہے نا تمام برائیوں کی جڑ ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ کل ہماری حدیث زنا کے متعلق گزری تھی، اور آج شراب کے بارے میں آئی ہے، تو یہ شراب جیسے برے کام سے ہمیں بچنا ہے۔ ہماری نوجوان نسل شوق میں اس کو بڑے شوق سے پیتی ہے، تو یاد رکھ لیجئے پینے والا، لانے والا، اس کا مدد کرنے والا، سب کے سب اس میں گناہ گار ہیں، سب کے سب شامل ہیں۔ اور پھر شرابی کی سزا کیا ہے؟ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے۔ اس کی عبادت ہی مقبول نہیں ہو رہی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جب شرابی انتقال کر جائے، شراب پیتا کرتا تھا اور توبہ نہیں کی،
तौबा उसने नहीं की और वो मर जाए, तुम उसकी तदफीन करना, नमाज जनाजा पढ़ना, फिर उसकी तदफीन करना। फिर फरमाते हैं मुझे किसी बंद कमरे में मुझे बंद कर देना, बंद करने के बाद तुम उसकी कब्र को खोदना और तुम उसको देखोगे वो किबले से फिरा हुआ होगा, अगर वो शराबी किबले से फिरा हुआ ना होना तो मुझे कत्ल कर देना। कितनी बड़ी बात है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। हज़रात गिरामी, खुलासे कलाम निकला, हमें शराब जैसे मर्द से क्या करना है? बोलिए, बचना है, हिफाजत करनी है, अपनी नस्लों की हिफाजत करनी है और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने की कोशिश करनी है। और जो लोग डरते हैं, जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए कैसे रास्ते निकाल देता है। उसकी एक झलक आपके सामने पेश करके फिर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं, वक्त बड़ा महदूद है हमारे पास। फरमाया फारूक आज़म का ज़माना है और एक शराबी जो है वो शराबी की बोतल हाथ में लेके शराब की आ रहा है और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की आदत थी, गश्त किया करते थे। देखा कि एक नौजवान झूमता झूमता आ रहा है और आपने उसे गुस्से में देखा तो घबरा गया, डर गया कि फारूक आज़म आप तो उसी वक्त ही हज जारी कर दिया करते थे और थी क्या उसके बाद? शराब। उसे सच्ची तौबा की, अल्लाह आज मुझे फारूक के गज़ब से बचा ले, तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। क्या दुआ की? दिल ही दिल दुआ कर रहा है, सामने से फारूक आज़म आ गए, रास्ते ऐसे ही आ रहे थे, टकराव हो गया, दिल में दुआ की, अल्लाह आज तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, आज तो फारूक आज़म के गज़ब से मुझे बचा ले। जो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं, फिर देखिए फिर करिश्मे कैसे होते हैं। उसने तौबा की और जब सामने से आए पूछा, नौजवान क्या है तेरे पास? उसने डरते डरते कहा, हुजूर वाला मेरे पास ए अमीर मोमिनीन सिरका है। क्या कहा? सिरका है। थी क्या? शराब की बोतल। आपने फरमाया दिखाओ जरा। अब उसके जो हाथ कांपते कांपते उसने दिखाई ना बोतल, कुर्बान जाइए, थी तो शराब। जब हजरत उमर बिन खत्ताब के हाथ में आई तो वाकई सिरका बन चुकी थी। ये रब्बे कदीर देखी जो सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला शराब को सिरके में बदलने के लिए क्या है? कादिर है। जब खालिक कायनात शराब को सिरके में बदलने के कादिर है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला पे रहमत से गुनाहों को नेकी बदलने पे भी कादिर है। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें और जब सच्ची तौबा करेंगे तो फिर अल्लाह क्या होगा? रास्ते निकाल देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तआला हम सब